ایک ریاضی کے ٹیچر خالی پلیٹ میں روٹی لگا کر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ٹیچر نے کہا کہ میں نے دال فرض کی ہوئی ہے۔ ایک کالج میں لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا تو لڑکی شرما کر جانے لگی۔ لڑکا ارے جواب تو دیتی جاؤ۔ لڑکی جاؤ اور اپنے دوستوں کو پارٹی دے دو۔ مستقبل میں نکاح کچھ ایسے ہوں گے۔ کیا آپ کو شرارتی حسینہ اور حمیدہ کالی انسٹاگرام پر 20K فالوور کے ساتھ فیس بک کے 4 پیجز کی ایڈمن قبول ہے؟ وہ پوچھنا یہ تھا کہ سر توڑ کوشش کرنے کے لیے سر اپنا توڑنا ہے یا پھر دوسرے کا؟ ویسے تو ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، لیکن یہ موبائل کم بخت بہت بے عزت کرواتا ہے۔ ایک عورت نے ایک وکیل سے پوچھا اگر کسی کا کتا میری روٹیاں کھا جائے تو اس کا ہرجانہ مجھے کیا وصول کرنا چاہیے؟ تو وکیل نے کہا 20 روپے۔ عورت نے کہا کہ جناب کا کتا ہی آج میری روٹیاں چٹ کر گیا ہے، برائے مہربانی 20 روپے مجھے عنایت فرما دیجیے۔ تو وکیل نے کہا کہ میرے مشورے کی فیس 100 روپے ہے، 20 روپے تم کاٹ کر بقایا 80 روپے مجھے دے دو۔ کچھ لوگ زندگی میں تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ ایک نئی ریسرچ کے مطابق بندہ اپنی زندگی میں یہ 3 الفاظ کہنے سے پہلے اپنی مرضی سے جی سکتا ہے: قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ماہر کام چور ہے جو مجھے یہ مشورہ دے کہ جب گھر والے کسی کام کا کہیں تو کیسے انکار کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ میرا آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے کہ لڑکیوں سے پنگے نہ لیا کرو، کیونکہ لڑکیاں تو سالن بناتے ہوئے کریلوں کا بھی منہ سی دیتی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان کے 4 بہترین کاروبار: نمبر 1 پرائیویٹ سکول، نمبر 2 پرائیویٹ ہسپتال، نمبر 3 پیری مریدی اور نمبر 4 سیاست۔ کل میں سبزی خرید رہا تھا کہ اچانک میری نظر میری پرانی محبت پر پڑی۔ وہ مسکرائی اور سلام کیا اور پھر اپنے بچے سے بولی کہ بیٹا اپنے ماموں کو سلام تو کرو۔ بچہ بولا کہ امی اتنے تو آپ نے ٹینڈے نہیں خریدے جتنے آپ نے مجھے ماموں گنوا دیے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے بیگم تم کتنی خوبصورت ہو۔ بیوی کاش کہ میں بھی تمہارے بارے میں یہ کہہ سکتی۔ شوہر ارے کوئی بات نہیں، تم بھی میری طرح جھوٹ کا سہارا لے سکتی ہو۔ جس بات پر سیدھا منہ توڑنے کو دل کرے اس بات پر مسکرا دینا تربیت کہلاتا ہے۔ گرل فرینڈ کھانا کھاتے ہوئے بولی یہ تمہارا کتا مجھے بہت دیر سے گھورے جا رہا ہے۔ لڑکا تم جلدی سے کھانا کھا لو کیونکہ وہ اپنی پلیٹ پہچان گیا ہے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو کوئی غلطی کر کے اپنے شوہر کو معاف کر دیتی ہے۔ ایک آدمی کسی سیٹھ کے پاس گیا اور کہا کہ میری مدد کریں۔ سیٹھ صاحب نے اپنی نورانی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ تیری قسمت میں کچھ نہیں۔ اس آدمی نے کہا کیا مطلب؟ سیٹھ جی بولے ہمارا دستور ہے کہ جب کوئی سائل سوال کرے تو ہم اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جتنے بال ٹوٹ کر ہاتھ میں آئیں اتنے روپے سائل کو عنایت کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بال ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو وہ آدمی بولا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ سیٹھ صاحب نے کہا ہاں ہاں کہو۔ تو وہ آدمی بولا حضور انصاف تو یہ ہے کہ داڑھی آپ کی ہو اور ہاتھ میرا، پھر اگر کوئی بال ہاتھ میں نہ آئے تو کہنا۔ لڑکا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا والد تم مہینے میں کتنا کما لیتے ہو؟ لڑکا جی 30,000 تقریباً۔ لڑکی کا باپ
اور تم کو پتا ہے میں اپنی بیٹی کو 25,000 روپے مہینہ جیب خرچ دیتا ہوں؟ لڑکا: جی ہاں، وہ ملا کر ہی بتایا ہے۔ پاکستان میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے پر اصلی گھی نہیں نکل سکتا۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ ہسپتال کی نوکری بھی بدترین نوکری ہوتی ہے، بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میرا سلام ہے ان چینی ماؤں کو جو اسکول سے چھٹی کے بعد اپنا اپنا بچہ پہچان لیتی ہیں۔ بڑی کوشش کے بعد وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی فراز، اور امی بولی: جا بیٹا، بہن کے لیے سموسے لے کر آ، دیکھنا یار اب امی کے کام۔ لڑکی کو پرپوز کرنے کا ایک بہترین طریقہ: اسے سمندر یا پھر دریا کی سیر پر لے جاؤ اور اسے کشتی میں بٹھاؤ، پھر جب کشتی گہرے پانی میں پہنچ جائے تو کہو یا تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر میری کشتی سے اتر جاؤ۔ بیوی نے روتے ہوئے شوہر کو اٹھایا: جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ اس جملے میں رو کون رہا ہے۔ ایک شخص شادی کے کچھ عرصے کے بعد موٹاپے سے تنگ آ کر جم گیا اور جم کے ٹرینر سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی مشین دکھاؤ جسے استعمال کر کے میری بیوی مجھ پر مر مٹے۔ ٹرینر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جم سے باہر لے آیا اور ATM مشین کے پاس لے جا کر دھیمے لہجے میں بولا کہ سر، یہ ہے وہ مشین، باقی سب مشینیں بکواس ہیں۔ مولوی صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مولوی صاحب، کیا ہمیں جنت میں سب چیزیں ملیں گی؟ مولوی صاحب نے جواب دیا: کیوں نہیں، وہاں پر ہر شے ملے گی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ کیا ہمیں وہاں سگریٹ بھی ملے گی؟ تو مولوی صاحب بولے: ہاں ہاں، کیوں نہیں، سگریٹ بھی ملے گی، مگر اسے جلانے کے لیے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ خبر اس کے ایک دوست تک پہنچی تو وہ اس کی سرزنش کرنے آیا اور بیٹے کو پیٹنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ وہ نشے میں تھا۔ دوست نے کہا: اگر وہ نشے میں تھا تو اسے ذرا سی سزا دیتے، تم نے اسے اتنا کیوں پیٹا؟ تو وہ آدمی بولا کہ میں بھی نشے میں تھا۔ سیکرٹری ایک رپورٹ تیار کر کے اپنے افسر کے پاس لے گئی۔ رپورٹ میں الفاظ کی بہت غلطیاں تھیں۔ افسر کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے سیکرٹری کو ڈانٹتے ہوئے کہا: میں نے تم سے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ رپورٹ خفیہ ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ تم نے آنکھیں بند کر کے ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔